السلام علیکم۔ ہم گفتگو کر رہے تھے مذہبی تکثیریت کے اوپر، ریلیجس پلورلزم کے اوپر، اور گزشتہ 3 ویلاگس میں ہم نے خود تکثیریت اور پھر مذہبی تکثیریت کے مختلف اطلاقات اور مفاہیم پہ کچھ گفتگو کی۔ اب ہم اپنی گفتگو مذہبی تکثیریت کے اس مفہوم سے شروع کر رہے ہیں، یا اس مفہوم پر شروع کرنے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ متنازعہ ہے، اور تمام مذاہب کی جو اکثریت ہے اور خود مسلم اہل علم کی اکثریت جو ہے وہ اس کو مسترد کرتی ہے۔ یہ جس کو مسترد کیا جاتا ہے، جس مذہبی تکثیریت کے جس مفہوم کو، اس کو عام طور پر ہمارے ہاں وحدت ادیان کا تصور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی روح سے تمام مذاہب یکساں ہیں، تمام مذاہب ٹھیک ہے، درست ہیں۔ جو شخص جس مذہب پر عمل کرتا ہے اس کا عمل عند اللہ مقبول ہے۔ اللہ کی نظر میں تمام مذاہب برابر ہیں۔ نجات اور سعادت کسی ایک مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس تصور کو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، کہ وحدت ادیان کہا جاتا ہے، اور ریلیجس پلورلزم یا مذہبی تکثیریت کا ایک مفہوم یا اس کا ایک اطلاق جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ دنیا میں قیام امن کے لیے، معاشرے میں ترقی کے لیے، معاشرتی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے مذاہب کو تسلیم کیا جائے، بلکہ فی نفس ہی تمام مذاہب ٹھیک ہے، اور اسلام کی آمد کے بعد بھی دیگر مذاہب جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ درست ہے، اور ہر مذہب والا اپنے مذہب پہ جو عمل پیرا ہے تو وہ ٹھیک ہے، خدا کے ہاں اس کو نجات اور سعادت کی جو منزل ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اچھا، یہ جو تصور ہے جس کو ہم وحدت ادیان کہہ رہے ہیں، اور آگے ہم اس کو اسی نام سے بیان کریں گے، اس تصور کے قائلین میں جو ہے کچھ کے نزدیک صرف 3 آسمانی مذاہب، یعنی یا ابراہیمی مذاہب اس میں شامل ہیں، یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت، اور ان لوگوں کے نظر میں ان تینوں مذاہب کے میں جو اختلاف ہے یا جو اختلافات ہیں وہ کسی ایک مذہب کے اندر موجود فقہی اختلافات جیسے اختلافات ہے، بس، ٹھیک ہے؟ تو فقہی اختلافات جیسے ہم نے اقسام اختلاف وغیرہ میں ہم نے بات کی تھی گزشتہ ویلاگس میں، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کسی ایک مذہب کے اندر جو اپنا فقہی جو اختلافات ہے، اور وہ توسع اور گنجائش کا نام ہے، تو ان لوگوں کے نزدیک یہ جو ہے نا وہ اس قسم کی چیز ہے، باقی سب مذاہب برابر ہے۔ یہ بات حسن سلیمان العابدی صاحب نے اپنی کتاب الاختلاف فی المصطلحات العقائدیہ والفکریہ واثرہ علی الامۃ الاسلامیہ کی صفحہ 214 پر لکھی ہے۔ باقی جو اس تصور کے ماننے والے لوگ تھے، یعنی کچھ نے تو اس کو صرف ابراہیم مذاہب کے ساتھ مخصوص مانا، جبکہ باقی لوگ جو ہے نا وہ اس میں بہت معذرت، باقی تمام دنیا کے ادیان اور مذاہب کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرت میں نجات اور سعادت ہے، یہ نہ صرف ایک مذہب کے ساتھ میں منحصر ہے، نہ 3 مذاہب آسمانی یا ابراہیمی میں منحصر، بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کو جب وہ اپنے مذاہب پہ عمل کر کے خدا کے ہاں حاضر ہوں گے تو ان کو نجات ملے گی، اور ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں پر میں کچھ مسلم اہل علم نے جو وحدت ادیان کا جو مفہوم سمجھا ہے، یا مذہبی تکثیریت کا جو مفہوم سمجھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مصباح تقی یزدی صاحب، یہ اہل تشیع اسکالر ہے، اور ان کی بہت کافی کتابیں موجود ہیں، اور مختلف موضوعات پہ ان کے لیکچرز بھی موجود ہیں۔ تو ان کے لیکچر کا ایک مجموعہ ہے تحدیات و مواجہات کے نام سے۔ اس کے صفحہ نمبر 77 پہ انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، التعددية الدينية یا ریلیجس پلورلزم کے اوپر بہت تفصیلی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تعددیہ کا یا ریلیجس پلورلزم کا ایک مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہب میں حق اور باطل دونوں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک نقطۂ نظر اس کے ماننے والوں میں ایک یہ ہے کہ تمام مذاہب میں حق اور باطل دونوں پائے جاتے ہیں، کسی بھی مذہب کو مکمل حق یا مکمل باطل نہیں کہا جا سکتا۔
دوسرا مطلب حقیقت ایک ہے اور تمام مذاہب اسی ایک حقیقت کی طرف پہنچانے والے مختلف راستے ہیں. صفحہ نمبر 80 پہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے. یعنی اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو مشہور شعر ہے ناسخ معلوی کا غالباً، کہ جب سب عاشق ہے تمہارے نام کے اور پھر کیوں جھگڑے ہے رحیم و رام کے. تو یہ اس طرح کا تصور ہے کہ حقیقت ایک ہے اور تمام مذاہب اسی ایک حقیقت کی طرف پہنچانے والے مختلف راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں جس پہ چل کے انسان اس حقیقت تک پہنچتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر سعید محمد حسین معلوی صاحب اپنی کتاب وحدت الادیان فی عقائد الصوفیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پہ انہوں نے اس پہ بحث کی ہے، اور یہ پوری کتاب دو حصوں میں ہے، جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صوفیہ کرام کی آراء اور ان کے عقائد اور ان کے نظریات میں وحدت ادیان کا تصور پایا جاتا ہے. یہ خود موصوف جو ہے وہ اس نظریے کی پرزور اس کی تردید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سنی المسلک ہے. تو انہوں نے اس کی ایک ڈیفینیشن دی ہے کہ یہ وحدت ادیان کا جو تعریف ہے وہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں تمام مذاہب برابر ہیں، چاہے کوئی آسمانی مذہب ہو یا غیر آسمانی. کسی مذہب کو حق علمبردار ہونے میں دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے. یہ جو اوپر تک مصباح یزدی صاحب کے حوالے سے میں نے جو آپ کو بتایا تھا، تو یہ بھی وہی بات ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ آگے لکھتے ہیں ڈاکٹر سعید محمد حسین صاحب کہ جو وحدت ادیان کے ماننے والے ہیں وہ ان کی کتنی قسمیں ہیں. نمبر 1، تمام مذاہب یکساں ہیں، ان میں اختلاف کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو اختلاف ہے یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے وہ مظاہر کا اختلاف ہے، حقیقت کا نہیں. دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو یہ مانتے ہیں کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ سچائی موجود ہے. مکمل سچائی اور مکمل حق کی دریافت کے لیے تمام مذاہب کا ہونا ضروری ہے. ہر مذہب صحیح اور حق ہے. تیسرا گروہ ان موصوف کے نزدیک مذہب یعنی تیسرا گروہ جو وحدت ادیان کے قائل ہے وہ یہ ہے، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مذہب انسان ساختہ ہے، اس میں غلط اور صحیح دونوں پہلو موجود ہے. اس میں کچھ ایجابی پہلو ہے، کچھ منفی پہلو ہے، ٹھیک ہے. ہم نے ویلاگ نمبر غالباً دوسری میں اور تیسری میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کی تھی. یہاں پر میں نے سوچا کہ کچھ جن اہل علم نے اس پہ کام کیا ہے ان کی کتابوں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. چوتھی تعبیر کے مطابق مذاہب میں اختلافات بھی ہیں اور متضاد تعلیمات بھی ہیں، لیکن ان اختلافات کے اسباب مذاہب کی حقیقت سے خارج ہے، ٹھیک ہے. ان اختلافات کا خاتمہ انسانی طاقت سے باہر کی بات ہے، کیونکہ ان اختلافات کا برقرار رہنا خدا کی مشیت ہے. اس لیے ہر دین کو اسی طرح تسلیم کرنا چاہیے جیسے وہ ہیں، اور ان تمام مذاہب اور ادیان کو یوں ان تمام ادیان اور مذاہب کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے ایک ہی خدا کی عبادت کے مختلف راستے ہیں. یہی وہ نظریہ وحدت ادیان ہے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں یہی وہ نظریہ وحدت ادیان ہے جس کو بعض صوفیہ مانتے ہیں. یہ نقطۂ نظر نہ صرف بعض صوفیہ مانتے ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی اس کے قائل ہیں. ہر دور میں اس نظریے کے قائلین رہے ہیں. اچھا، نہ صرف اس کے مسلمانوں میں بلکہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں اور ہیں ابھی بھی جو وحدت ادیان کے اس تصور کو مانتے ہیں. ہم جس وحدت ادیان کے تصور پہ بات کر رہے ہیں، ہم اپنی گفتگو کو جہاں تک محدود رکھیں گے، وہ وحدت ادیان کا یہ مخصوص تصور ہے، ٹھیک ہے. یہ والا مفہوم کہ تمام مذاہب یکساں ہیں، تمام برابر ہے، خدا کی ہاں نجات و سعادت کے لیے کسی ایک مذہب کو ماننا یا اس پہ چلنا ضروری نہیں ہے. اگلی ویلاگ میں ایک دو اور اہل علم کی آراء اس حوالے سے بتاؤں گا، اور پھر تھوڑی سی اس پہ گفتگو ہوگی. جو ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ نظریہ مغرب سے درآمد شدہ ہے، اور مغرب میں اس کا جو بانی جس کو کہا جاتا ہے ان کے خیال میں وحدت ادیان کا کیا مفہوم ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.